صلوات۔ دشمن مذہب حقہ کی نیست اور نابودی کے لیے بار دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے اور ہمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ علی کا ماننے والا توحید کا منکر نہیں ہے۔ تو اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء الى رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اکمل العارفین وعراف السالکین وعلم العالمین سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجابین المنتظرین الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب امیر المؤمنین۔ درود پڑھ لیجئے گا۔ لعنت اللہ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین، اما بعد فقد قال في كتابه القريم وفرقان الحميد قاله الحق وقاله المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھ دیجئے گا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ سب کا اس صفحے اعضاء پر چل کر آنا، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت میں شمار عطا فرمائے۔ ایام عزا کے اعتبار سے اور آج کا دن اگر میں گزشتہ سال کو اپنے نگاہوں کے سامنے لاؤں تو یہ وہی دن ہے کہ جب میں اس تیاری میں تھا کہ مجھے 40 شام کرنی ہے، اور میں ہر مسلمان کے لیے یہی دعا کروں گا کہ آپ بھی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ شام ضرور جائیں تاکہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جہاں حسین کی بیٹی سکینہ زخمی ہوتی رہی۔ خداوند کریم آپ کو سلامت بکرامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں تمام احباب نے، بزرگوں نے، بچوں نے بھی کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، زیب تن کیا، اپنی مرضی سے کیا، پہلے تیاری کی، لباس خریدے، سلوائے، پھر پہنے۔ جانتے ہیں لباس کالا علی کی بیٹیوں کا کربلا میں کیسے ہوا؟ خیموں کو آگ لگی، اس راکھ سے
وہ لباس کالے ہو گئے. میرے پاس لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنی خوشی ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے. کاش ہم کربلا میں ہوتے. آپ لوگوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کی جذبہ ایمانی ہوتا ہے. اور جیسا میں نے وعدہ کیا ہے، بلکہ میرا کیا وعدہ، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، کہ آج میں 4 سالہ معصومہ کی مسائل تفصیل کے ساتھ کوشش ہے. اب جیسے امر امام ہوگا، امر حجت ہوگا، لیکن میں آپ سب سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنی دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ جب بھی چاہے میں مولا حسین کے روزے پہ جاؤں. مجتبیٰ بھائی جناب سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہوں. صفحہ اعزاز بچھاتے ہیں آپ کی صفحہ اعزاز بچھانا، اور یہ خواہش ہے، تڑپ ہے دل کی کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو تو آپ تمام موجود ہوں. اپنی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھ دیجئے گا. کیونکہ رسم ہے، اور رسم کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور فائدہ بھی یہی کہ آج دنیا کے ذرے ذرے پر علی علی کرنے والے، حسین حسین کرنے والے موجود ہیں. میں نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کو بچہ بچہ جانتا ہے. مشہور نہیں کہوں گا کیونکہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مشہور نہ ہو. قرآن کی ہر آیت مشہور ہے. اسی آیت کے پہلے حصے میں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ رب العزت جل جلالہ ربی نے تذکرہ کیا ہے کس کا؟ رزق خرچ کرنے والوں. اور پہلے حصے میں اس بات کا کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. آج چند چیزیں کا میں نے ذکر کرنا ہے اس مقدس مقام پر، اور اس آیت کے زمرے میں میری یہ آخری مجلس ہوگی کیونکہ اس کے اوپر تقریباً 20 سے زیادہ مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں. لاہور میں بھی 2 مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، ایک اور امام بارگاہ میں. تو اس پر مجھے تذکرہ کرنا ہے کیونکہ ابتدا ہو گئی انسانیت کی. سب سے پہلے کائنات کے انسان کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام. آپ کی زندگی ہو سلامت و آباد رہے. جناب آدم علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بن کے تشریف لائے. نیاز حسین میرے جملوں پر توجہ رکھیے گا. آج مجھے اس آیت کے ضمن میں اس گفتگو کو تمام کرنا ہے. کیا بنا کر بھیجا؟ کیا بنا کر بھیجا؟ خلیفہ بنا کر بھیجا. زندگی ہو آپ کی. اور خلیفہ بنانے کے بعد کسی مقام پہ بھیجا. جب فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، فرشتوں نے سجدہ کیا امر الہی سے، حکم الہی سے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور پھر بھیجا کہاں؟ جنت میں. یعنی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ کو پہلے جنت میں بھیجا گیا. تو یہاں کچھ سمجھایا جا رہا ہے خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ جسے عبادات کرنے کی ضرورت نہ ہو اور وہ جنت میں خدا کی طرف سے بھیجا جائے اسے خلیفہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر بیدار رہیے گا، 15-20 منٹ 25 منٹ کوشش کروں گا جلدی گفتگو کو سمیٹ سکوں. یعنی کوئی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن جنت میں بھیج دیا. جنت میں بھیج دیا. آپ جواب دے رہے ہیں کس چیز سے؟ زبان سے. یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی کوئی عمل انجام نہیں دیا لیکن جنت میں جناب آدم علیہ السلام پہنچ گئے. اچھا پھر جنت سے نکال بھی دیا گیا. لیکن مجھے اس کی بحث میں نہیں آنا کیوں، کس لیے لفظ شجر تھا یا شجرہ تھا، کون سی دعا یا کون سا انکار، کون سا ترک اولا یا کون سا ایسا فعل کا انجام کہ جنت سے نکال دیا گیا. جنت سے نکال کر کہاں بھیجا گیا؟ دنیا میں. اب دنیا میں تشریف لائے. پھر اللہ نے ان کو اولاد عطا کی. نسل آدم کی ابتدا شروع ہوئی. جا کے سن رہے ہیں 2 بیٹے جو شام جا چکے ہیں
مالک ان کو دوبارہ لے جائے جو شام نہیں جا چکے، مالک ان کو بھی شام کی زیارات سے مشرف فرمائے۔ وہاں پر تربت ہے جناب حابیل علیہ السلام۔ آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے؟ ماشاءاللہ زندگی آپ کی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے۔ اچھا جناب حابیل کو قتل کس نے کیا؟ بھائی نے، یعنی منصب کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا قتل کیا، اور پھر انہی کے جسد کو لے کر پہاڑیوں پر وہ پھرتے رہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے نظام نہیں تھا کہ اس لاش کا کرنا کیا ہے، اس جسد کا جسم کا کرنا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سکھایا کس نے؟ قبلے نے، شاباش آپ کی زندگی ہو۔ اور پھر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد چلے گئے، جب جناب آدم علیہ السلام کو علم ہوا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، تو تربت حابیل پر آئے، جناب حابیل کی تربت پر آئے، اور تربت پر آ کر کون سا کام کیا؟ 3 مہینے اس تربت پر بیٹھ کر روئے۔ 3 مہینے تربت پر بیٹھ کر روئے۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اور معافی کے متعلق اگر غور سے سنیں، پڑھیں تاریخ، تو سنی شیعہ حدیث دیوبند بریلوی تمام مکاتب فکر نے تفصیلاً اس کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ وہ آنسو جمع ہوتے، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے جانور اپنی پیاس کو بھی بجھا لیا کرتے تھے۔ اب بیٹے کی تربت پہ بیٹھ کر وہ 3 مہینے تک روئے، اور 3 مہینے رونے کے بعد اگلے 3 مہینے بیٹے کے قاتل پر لعنت بھی کرتے رہے۔ مجھے اور تو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں جو کم از کم قاتل نہ ہو۔ کم از کم میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا تفصیل میں، کم از کم قاتل نہ ہو۔ جو بھی قاتل ہو جائے، گھبرائے نہ کریں یہ لعنت کرتے ہوئے۔ یہ بروز محشر جب نام اعمال کھلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی کیا قیمت، حج کی کیا، زکوٰۃ کی کیا، خمس کی کیا، جہاد کی کیا۔ لیکن جب یہ آپ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کی باری آئے گی، اس ایک لعنت کا ثواب ایک طرف، تمام عبادات کا ثواب ایک طرف۔ اچھا تو سمجھ میں آ گئی، کم از کم خلیفہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قاتل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کم از کم وہ مقتول کی تربت پر بیٹھ کر 3 مہینے روئے۔ 3 مہینے تربت پر بیٹھ کر روئے۔ اور تیسری شرط بڑی عجیب ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ایک ہے قول، ایک ہے فعل، ایک ہے تقریر۔ علم حدیث سے آپ باقی نہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، ایک ہے قول، ایک ہے فعل، ایک ہے تقریر۔ تو اب دیکھیے گا، پہلے روئے، اور اس کے بعد جس نے قتل کیا قاتل پر لعنتیں بھیجی۔ مسلمانوں ہماری بات بے شک نہ مانو، بابا کی بات تو مان لو۔ بابا نے تمہیں سکھا دیا ہے کہ جو مظلوم کا حامی ہوتا ہے وہ ظالم پر لعنت بھی بھیجتا ہے اور روتا بھی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے ہم مجلس عزا منعقد کر کے دنیا والوں کو بلا کر اس صف عزا پر بٹھا کر دکھا رہے ہوتے ہیں، جو رو رہا ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے، جو مار رہا ہے وہ ظالم۔ حسین کے قاتلوں پہ لعنت، سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت۔ جناب سیدہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نبی کی بات کر رہا ہوں جو امر الہی کے تابع، جو کسی کی نہیں مانتے، یعنی نبی جو بولے تو خدا کے امر کے بغیر زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ نیاز حسین توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ زبان کے ساتھ تعلق ہے، زبان کے ساتھ تعلق ہے، یعنی اب اگر میں کوشش کروں، لوگ میرے مخالف تو ہو جائیں گے میری اپنی ذاتی کوشش سے، لیکن وجہ بنے گی میری زبان۔
اگر میں اپنا تعارف کراؤں تو میرا تعارف ہو جائے گا، لیکن وجہ بنے گی زبان۔ اگر میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کتاب لکھی جائے تو کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، لیکن پڑھنے سے کم لوگوں کو پتہ چلے گا، بولنے سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یہ عام زبان کی بات کر رہا ہوں جو ایک انسان کا تعارف آسانی سے کرا دیتی ہے۔ اب میں اس زبان کی بات کر رہا ہوں جسے خود رسول نے کہا لسان اللہ، جسے خود خدا نے کہا لسان اللہ، اللہ کی زبان۔ یہ اللہ کی زبان کیا ہے؟ ذرا سمجھیے گا نیالو سے، ہمارے اعمال، کیونکہ پہلے امثلہ ہماری ہے اور پھر ہے حقیقی۔ عام معنوں میں زبان کا تعارف ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے قبلہ؟ میری کوشش ہوتی ہے اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ چبایا ہوا لقمہ نہ پیش کیا جائے، نہیں بات کی جائے، نہیں ویسے کوئی ہوتی نہیں ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، اور قرآن اسے ہی سمجھ میں آئے گا قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا، جس کی چوکھٹ پہ قرآن اترا ہے۔ اچھا، یہ زبان سمجھا رہی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حق ہے اور کیا ناحق۔ حقیقت سے پتہ چلے گا کہ اگلا فعل ہونا کیا ہے۔ اب میں اتنے زمانے آپ کو آگے لے کر آ رہا ہوں، آپ کے قریب اور بعید کے، اور بعید یعنی جو گزر چکا۔ یہ وہ زمانہ کہ جب جنہوں نے کلمہ پڑھا دل سے بھی زبان سے بھی۔ اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جملہ تھوڑا سا دقیق بھی ہے اور شاید کہ مشکل بھی ہو، لیکن اللہ کرے گا سمجھ میں آئے گی۔ دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنے والا بندہ مر جاتا ہے نا، زبان سے پڑھنے والا بندہ مر سکتا ہے، لیکن دل سے پڑھنے والا بندہ مر نہیں سکتا۔ دل سے پڑھنے والے کو زبان سے اقرار کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور یہی تو وجہ ہے کہ جناب رسول خدا کا فرمان ہے مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کی محبت دل میں ہو۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت مجمع 72 کا، جس میں سارے کے سارے علیہ السلام تھے، کوئی رضی اللہ نہیں تھا۔ پہلے زبان اور پھر عمل۔ ریاض حسین میرے جملوں پر توجہ رکھیے گا، پہلے زبان اور پھر عمل۔ یعنی زبان سمجھا سکتی ہے، اور اسی زبان کو اور عمل کو سمجھانے کے لیے ہی تو اللہ نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے رزق کا تذکرہ کیا۔ وہ رزق کسے کہتے ہیں؟ جو کھا لیا، جو شکم میں چلا گیا، وہ رزق ہے۔ جو بچ جائے وہ ترکہ ہے۔ گھر ترکہ ہے، گاڑی ترکہ ہے، رزق نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور اللہ فرما رہا ہے، یہاں پر صاحب تفاسیر لکھتے ہیں مومن کی نشانیوں میں بھی اور خود امیر کائنات کے سامنے بھی، جب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ وہ رزق کون سا ہے، رزق کہا کسے جاتا ہے، فرمایا جو تمہارے منہ کا نوالا ہو اسے رزق کہا جاتا ہے، اور راہ خدا میں جو خرچ کرو یہی نشانی ہے، یعنی اپنے منہ سے نوالا نکال کر ضرورت مند کے منہ تک پہنچانا۔ مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا میں مومن ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں۔ مولا میرے کائنات نے سر سے لے کر پاؤں تک کئی مرتبہ دیکھا، اور دیکھ کر فرمایا تم اور مومن؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیسے؟ فرمایا مولا مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے شکر الہی کر کے سو جاتا ہوں۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں یہ کام تو نجف کی گلیوں کے کتے بھی کرتے ہیں، تم نے کون سا بڑا کام کر دیا ہے؟ مولا مسکرا کر کہتے ہیں سمجھنا ہے تو سمجھو، مل جائے تو راہ خدا میں تقسیم کر دو، نہ ملے تو شکر الہی کر کے سو جاؤ۔ یہ ہے
منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں. ابتدا کی جناب آدم علیہ السلام سے اور انتہا کرنے لگا ہوں جس موضوع کے اختتام کے لیے آج میری یہ آخری مجلس ہے. اب یہ رزق کون سا ایسا رزق ہے, کون سا کھانا ایسا ہے جو تاریخ میں یادگار رہا ہو, کون سا ایسا پانی ہے کہ جس کی یاد آج تک منائی جاتی ہو. پانی کی یاد پانی منائے تو کوئی بڑی بات نہیں, پانی کی یاد پیاسے کی وجہ سے ہو, پانی کی یاد پیاسے کی وجہ سے ہو وہ بڑی بات ہے. سید الساجدین امام زین العابدین مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. سید الساجدین اللہ اکبر. پہنچ چکا میں اس مقام تک, بس چند لمحے چند لحظے اور پھر اپنا مقصد مکمل کروں گا. سید الساجدین امام ہیں یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہیں. اب معصوم علیہ السلام نے, میں مصائب کی طرف نہیں فضائل کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں, کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر واپس مدینہ تک کھانا نہیں کھایا, کھایا ہے. پانی نہیں پیا, پیا ہے. عبادت نہیں کی ہے. پہلے قانون سمجھایا اللہ کے خلیفے نے, اب قانون سمجھا رہے ہیں وقت کی حجت امام. کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا. اور ایک جملہ تمام علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں, کیا مولا کھانا کھاتے تب بھی کربلا کو یاد کرتے. ایسے ہی ہے, پانی پیتے تب بھی کربلا کو یاد کرتے. جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تب بھی واقعہ کربلا کو یاد کرتے. کسی مستور کو پردے میں دیکھتے تب بھی واقعہ کربلا یاد کرتے. کسی معصوم بچہ یا بچی کو دیکھتے تب بھی واقعہ کربلا یاد کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روتے بھی صحیح اور یاد کربلا بھی ساتھ ہوتی تھی, کیونکہ امام دنیا کو سمجھانا یہی چاہ رہے تھے کہ امام فقط روتا نہیں ہے, رونے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہا ہے. نہ رونا الگ ہے, نہ کھانا الگ ہے, نہ پینا الگ ہے, نہ رونا الگ ہے. یعنی دنیا کے معاملات رونے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور اس لیے سید الساجدین نے فطرت کو بدلتے ہوئے دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا, فقط پانی نہیں خون بھی بہے تب بھی امور زندگی رکتے نہیں ہیں. اور اسی رزق پر تو ہی تو توجہ ہے جو انسان کھاتا تو ہے مگر سوچتا نہیں ہے کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے, طریقہ حلال ہے یا حرام ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. یہ طریقہ صحیح کا یا غلط کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ کیسے علم ہوگا؟ علم کرنے کا یہی ایک ہی طریقہ ہے, چوکھٹ علی پر سجدہ کرنے کا دل کرے تو سمجھ لینا جو کھایا ہے وہ حلال ہے. اگر منکر ہو جائے دل تو سمجھ لینا جو لقمہ شکم میں گیا ہے سارے کا سارا حرام. علی ابن ابی طالب علیہ السلام برندر سلام. تو اس کا مطلب ہے نہ عبادت الہی اور نہ ہی رزق, یہ رکتا نہیں. اور اس کے جو انجام دینے والے ہیں انہیں ضرور یاد رکھا جاتا ہے, وہ چاہے مثبت الفاظات میں ہو یا پھر منفی, لیکن انہیں یاد ضرور رکھا جاتا ہے. وہ کوئی ضعیف ہو تو بھی یاد رکھا جاتا ہے, وہ کوئی جوان ہو تو بھی یاد رکھا جاتا ہے, وہ کوئی بچہ ہو تو بھی یاد رکھا جاتا ہے. لیکن شرط اس کے لیے فقط یہی ہے, کیا کہ اس کے دل میں علی ہو. یہ آج کے دور میں کسی بھی بچے کی تحقیق کرنا آسان ترین ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کر کے پتہ کیا جا سکتا ہے یہ ٹھیک ہے
یا نہیں ہے، لیکن دور قدیم میں جو وقت گزر چکا اس میں کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون صحیح نظام سے دنیا میں آیا ہے اور کون صحیح اعتبار سے دنیا میں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، عزت خدا کی قسم ہے اگر علی نہ ہوتے۔ اور اسی لیے وہ صبح صبح مسجد کے باہر اعلان کیا جاتا تھا، امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کا امتحان محبت علی سے لو۔ بھائی بچہ امتحان کیسے دیتا؟ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اس مقام پر آتے، اس چوراہے میں آتے، اس گلی میں آتے جہاں سے امیر کائنات کا گزر ہوتا تھا۔ بچہ اگر علی کو دیکھ کر مسکراتا تھا، بچے کی ماں کو مبارکباد بھی دیتے، بچے کو پیار بھی کرتے۔ بچہ اگر علی کو دیکھ کر پیشانی پہ شکم لاتا، بچے کو چوراہے میں پھینک کر اس کی ماں سے کہتے تھے بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو یہ رزق، یہ زبان، یہ کھانا نہ ہوتا اور اگر کوئی گنگا فقط ہوتا، یا اگر ہم میں یہ چیز نہ ہوتی انسانوں میں کہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر پتہ ہی نہ چلتا کہ کون محب علی ہے اور کون علی کا دشمن ہے۔ یہ زبان اور یہ کھانا ہی، کیونکہ یہ ضرورت ہے، نشو و نما ہے، اور یہ ایسی نشو و نما ہے کہ جو فقط ایک انسان تک مختص نہیں ہے۔ نیاز حسین، یہ مت سمجھیے گا کہ نیاز کھا لی تو مجھے فائدہ ہے، میرے بچے کو نہیں، سبیل پی لی مجھے فائدہ ہے، میری اولاد کو نہیں۔ مالک اشتر نے امیر کائنات سے نہیں کہا تھا مولا آج میری تلوار نے آپ کی تلوار کی نسبت زیادہ گردنوں کو کاٹا ہے؟ مولا میرے کائنات نے مسکرا کر کہا تھا مالک تمہاری تلوار کی زد میں جو بھی آیا وہ کٹ گیا، مگر میری ذوالفقار کے نیچے جو بھی آیا وہ کٹا نہیں۔ ذوالفقار نے اس کی 7 نسلوں میں جھانک کر دیکھا، ایک بھی علی والا ہو تو اسے چھوڑ دیا۔ ایک بھی علی والا ہو، ایک بھی ہو، ایک بھی اگر علی والا ہو، علی کا نام لینے والا ہو۔ جملہ بدل لیتا ہوں اور ایسا بدل رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا جس کی زبان پر قرآن ہو، جس کی زبان پر قرآن ہو، جس کے دل میں قرآن ہو، وہ میری تلوار کی زد سے بچ جاتا ہے۔ بھائی قرآن کیوں کہہ دیا میں نے؟ بسم اللہ پڑھا تو علی، بسم اللہ کی با میں علی، اور یہی تو وجہ ہے لکھنے والوں نے لکھ دیا، عمل کرنے والوں نے عمل کر دیے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب بسم اللہ کو ایک طرف کیا اور باقی کو پڑھنا نماز میں شروع کیا کہ اب ہم علی سے بچ گئے، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ الحمد کہا تو بھی علی ہے، صراط مستقیم کہا تو بھی علی ہے، یعنی علی سے بچنا چاہ رہے تھے لیکن ہر موڑ پر علی سامنے آ گیا۔ اصل وجہ اس کی ہے یہی، اور میں کہا کرتا ہوں جو جہاں علی سے بچنا چاہے گا سامنے علی آ جائے گا۔ جسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تو کم سے کم ایک مرتبہ وہ بندہ مر کے دیکھ لے قبر میں علی نہ آئے۔ مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، حدیث مرسل اعظم کا ترجمہ ٹھہری، محبت علی سے سبب میری ماں ٹھہری۔ علی ولی کے عدو تو جا کے اپنی ماں سے پوچھ، کہاں کہاں سے ہے وہ گزری، کہاں کہاں پہ ہے وہ ٹھہری۔ ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو۔ تو رزق اور زبان، اور یہی رزق ہے
रुख से भी, नहज से भी न्याज हुसैन समझिएगा। जनाब सैयद आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, इस नहज से भी समझिएगा कि इसी रिस्क की वजह से, दुनियावी लालच की वजह से, बगावत की वजह से दुनिया यही समझ रही है कि वाक़या करबला रूनुमा हुई नहीं, फकत रिस्क की वजह से नहीं, ज़ुबान की वजह से भी। वही ज़ुबान कि काश आज के दौर में भी वो हो जाए तो हम मोहम्मद की बेटी के कातलों का नाम हर मकाम पे ले सकेंगे। ये ज़ुबान कटती रहे, जान जाती है तो जाती रहे, वो ईमान वो जज्बा, मैं दुआ कर रहा हूँ हुज्जत खुदा के दरबार में कि मालिक वो ईमान वो जज्बा हमें कि हम वो नाम ले सकें। वरना ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, क्योंकि मुझे अभी मुश्तबा भाई ने बताया कि ये इंशाअल्लाह एक दो दिनों में शाम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आज के दौर में ज़ियारत करना बड़ा आसान हो गया। तारीख को पढ़िए और उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। हाथों को कटवाया तो ज़ियारत हुसैन कर की, आँख निकलवाई तो ज़ियारत, बच्चों को ज़िबा कराया तो ज़ियारत, 10 आदमियों में से एक आदमी को ज़िबा किया जाएगा तो ज़ियारत। आज के दौर में तो आसान है, आपने ज़ियारत की, सारे जाहिर है ना, कोई एक बुजुर्ग हाथ खड़ा करे जिसने ज़ियारत की हो, खुदा आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। आपने ज़ियारत की, बुजुर्ग आदमी है, आप भी थक गए होंगे, मगर एक सवाल करता हूँ मैं यहाँ, ईमान से बताइए, सकीना ने कितनी मर्तबा बाबा की तुरबत की ज़ियारत की? यानी करबला से निकलने के बाद मेरा सवाल है, यानी बाप की तुरबत पर सकीना कितनी मर्तबा? नहीं पढ़ती ना वापस, दोबारा करवाला नहीं, तारुफ करा दो सैयदा सकीना का, इजाज़त है। और ये जुमले जिंदान में बैठकर मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले, 5 साल पहले लिखे थे सैयदा सकीना के तारुफ के लिए कि सकीना किसे कहते हैं? जिंदान की ज़मीन को जो अपना खून पिला कर खुद प्यासी सो जाए उसे सकीना कहते हैं। इसको जरा फिर सोचिएगा, जिंदान की ज़मीन को जो अपना खून पिलाकर खुद प्यासी सो जाए उसे सकीना कहते हैं। 28 रजब को जब ये काफिला निकलने लगा ना, तो जनाबे फातिमा सुगरा ने सकीना को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, सकीना वक्त इतना नहीं है, तुम भाइयों के साथ जाओ, अकबर के साथ रहो, असगर के साथ रहो, लेकिन सकीना एक बात कहूँ। कहा जी? रोकर फरमाया, सकीना याद रखना, ना तुम्हारी कब्र भाइयों के साथ बनेगी, ना मेरी कब्र भाइयों के साथ बनेगी। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के कायनात की किसी गम में न बैठो। मेरा दिल है कि आज कम से कम इतना गिरिया हो कि हमारे अपने दिल मुतमईन हो जाएं कि हमने आज़ादारी की। आप रो रहे हैं ना, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको किसी ने रोका, आपको कोई कुछ कहने वाला? किसी ने कुछ कहा? जानते हैं सकीना सलामुल्लाह अलैहा के साथ किया जाता था, पहले तमाचे मारते, सकीना रोती और फिर रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए दोबारा तमाचे मारे जाते। पहले मारते, सकीना रोती, फिर रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए दोबारा तमाचे मारते थे। ये रिवायात अब कई मर्तबा उलमा जाकरीन से सुन चुके हैं कि सैयदा सकीना के कानों से खून रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? क्या वजह थी? खून रुकने से पहले सकीना को दोबारा अजर रिसालत दिया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय हुसैन के कायनात के किसी का सकीना सलामुल्लाह अलैहा करबला से कूफा और कूफा से लेकर शाम तक, सकीना सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद इससे पहले अगर आप देखिए ना, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा कहाँ सोती थी? बाबा के सीने पर।
بابا کے سینے پر، بابا کے سینے پر شب عاشور کو امام حسین نے کہا تھا سکینہ سو جا، کل کے بعد تو سو نہیں سکے گی۔ سکینہ نے رو کر کہا بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، کتاب کا نام ہے ریحانہ کربلا، فارسی میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے مجھے یہ ملی تھی۔ اب اس کتاب کے جملے پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے تم سن سکو، اللہ کرے آپ برداشت کر سکے۔ سکینہ سلام اللہ علیہا کربلا میں پہنچ آئی، عاشورہ دیکھا، عاشورہ دیکھتے ہوئے سکینہ کیا زخمی ہوئی؟ نہیں، زخمی کب ہوئی؟ سکینہ زخمی کب ہوئی؟ عزت حسین کی قسم ہے، سکینہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا نا کہ شمر ہاتھ میں خنجر لے کر میرے بابا کے قریب کھڑا ہے اور وہ ضربے مارنے لگا ہے، وہ ضربے مارتا رہا، یہ معصوم بچی خیمہ سے نکلی، خیمے سے نکلتی ہوئی بابا کے قریب آئی، بابا کے قریب آ کر ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے نہ مارو میرا پیاسا بابا ہے، نہ مارو میرا اکیلا بابا ہے، نہ مارو چچا غازی نہیں رہے۔ رونے والوں مجھ سے پوچھو تو صحیح کیا شمر نے سیدہ کی یہ بات مان لی؟ اس حرامزادے نے خنجر کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد سیدہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ایک ہاتھوں میں پکڑا، ہاتھوں میں پکڑ کر سکینہ کو ایسا اجر رسالت دیا، سکینہ کے دونوں قدم کربلا کی زمین سے بلند ہوئے، بلند کا ہونا تھا، خاک کربلا پہ سکینہ گری، فقط گری نہیں، سکینہ کے کان اجر خبر اللہ، اجر خبر اللہ، سوائے غم حسین کے کائنات کے کسی غم میں نہ، مولا حسین آپ سے راضی ہو، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی ماں آپ سے راضی ہو، مولا آپ سے راضی ہو۔ سکینہ زخمی ہو گئی، اب وہی میرا سوال، سکینہ بابا کے بغیر، اس سے پہلے بابا کے ساتھ، ذرا یہ منظر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا نا، مدینہ سے نکلے سکینہ بابا کے ساتھ، مکہ میں پہنچے سکینہ بابا کے ساتھ، کربلا میں پہنچے سکینہ بابا کے ساتھ، عاشور گزرا سکینہ بابا کے ساتھ، بابا کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتی رہی سکینہ بابا کے ساتھ، ساتھ ساتھ بابا رہے، سیدہ تسلی میں رہی، تسلی میں رہی، تسلی میں رہی، لیکن عزت حسین کی قسم ہے اگلی جو منزل ہے نا 11 محرم کی، اس کے بعد زیور پہنائے گئے سکینہ بابا کے بغیر، کربلا سے نکلے سکینہ بابا کے بغیر، کوفہ پہنچے سکینہ بابا کے بغیر، موصل پہنچے بابا کے بغیر، حلب پہنچے بابا کے بغیر، بال بکہ پہنچے بابا کے بغیر، ہما پہنچے بابا کے بغیر، شام پہنچے بابا کے بغیر، شام کے دہانے پر بابا کے بغیر جب سکینہ پہنچی نا، عزت حسین کی قسم ہے مسلمانوں نے آواز دے کر کہی مارو باغیوں کا کاف۔ شرم کر کے نہیں رونا، شرم کر کے نہیں رونا، آج کا رونا اسی کا جو آج ہے، کل وہی روئے گا جو کل ہوگا۔ سکینہ بابا کے بغیر، سکینہ بابا کے بغیر، سکینہ بابا کے بغیر، سکینہ بابا کے بغیر، سکینہ کا ہاتھ زخمی، سکینہ کا سر زخمی، سکینہ کے کندھے زخمی، سکینہ کے پاؤں زخمی، پاؤں کی جلد اکھڑی ہوئی، سکینہ چلتی چلتی بازار شام کے ایک دہانے پر رکی، سیدہ زینب چلتی چلتی وہاں پر آئی جہاں پر بھائی حسین کا سر تھا، نوکے نیزہ کے قریب آ کر بہن بھائی سے گفتگو کرنے لگی، ابھی گفتگو کر ہی رہی تھی، حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر نے سیدہ زینب کو اشارہ کیا، سیدہ زینب نے مڑ کر دیکھا، بازار شام میں ایک مستور ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ پتھر مارنا چاہتی ہے حسین کی بیٹی سکینہ کو، اور اشارہ کر کے کہتی ہے وہ ننھی بیٹی حسین کی بیٹی ہے، وہ ننھی بچی حسین کی بیٹی ہے، وہ ننھی بچی حسین کی بیٹی ہے، وہ ننھی بچی حسین کی بیٹی ہے۔ عزت حسین کی قسم ہے سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا نا، بازار شام میں زینب نے دوڑنا شروع کیا، کئی مرتبہ علی کی بیٹی پیشانی کے بل زمین پر گری، زمین پر گرتی ہوئی سیدہ سکینہ کے قریب پہنچی، رونے والوں پوچھو نا وہ جو پتھر تھا وہ پتھر کسے لگا؟ رونے والوں وہ پتھر حسین کی بیٹی سکینہ کو نہیں، علی کی بیٹی زینب۔
بیٹی پہنچ چکی، حسین کی بیٹی پہنچ چکی، حسین کی بیٹی پہنچ چکی. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. اس ماحول میں جو ظالموں کی تعداد تھی، کم از کم اس پہ اکتفا کر رہا ہوں 6 لاکھ کا مجمع. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. اتنا مجمع 6 لاکھ کا. 6 لاکھ کے مجمع سیدہ زینب پہنچی شام. اب ذرا مجھے خود سوچ کر بتائیے گی، کیا زینب کے سر پہ چادر تھی؟ کہ سیدہ کے سر پہ چادر تھی؟ کہ ساتھ عباس ہے؟ کہ ساتھ اکبر ہے؟ کہ ساتھ قاسم ہے؟ کیا انہوں محمد ساتھ ہے؟ ہاں ہے. فرق اتنا ہے، کربلا تک وہ ایسے ہی ساتھ رہے، پھر کربلا سے لے کر شام تک نوکے نیزہ پہ بلند رہے. اجر کو اللہ سوائے غم حسین کے کائنات کے کسی غم میں نہ. بازار شام میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. بازار شام کے بعد دربار میں یہ قافلہ پہنچا. دربار آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. 3 مقامات ایسے ہیں، ایک نہیں 3 مقامات. علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر بھی 3 مرتبہ اتاری گئی، اور سیدہ نے یہ جملہ بھی 3 مقامات پر کہا. چادر کہاں کا 3 مرتبہ؟ ایک کربلا میں، ایک کوفہ میں، اور ایک شام میں. اور یہ جو جملہ آپ میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی 3 مقامات پر جو شام جا چکے ہیں. مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ کرے وہ بھی جلد اس مقام کو دیکھے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیدہ زینب نے درد کے وہ مصائب پڑے ہیں جسے شاید ہی کوئی بندہ برداشت کر سکے. ایک بازار شام کے دہانے پر، ایک دربار کے بالکل باہر، اور ایک دربار کے اندر جہاں علی کی 9 بیٹیاں ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی تھی. ان مقامات پر سیدہ زینب نے رو کر کہا، سجاد حجت خدا ہو، وقت کے امام ہو، اللہ کرے زینب مر جائے. 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 جب یہ قافلہ دربار کے اندر پہنچا نا، ساری بیبیوں کے گلے میں رسی، ایک ہی گلے سے دوسرے گلے میں، دوسرے گلے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، اس طرح سے ایک ہی رسی میں علی کی بیٹی ہیں. یزید تخت پہ بیٹھا تھا، حرامزادہ خدا لعنت کرے اس پر بھی اور اس کے ہر ماننے والے پر. اس نے بچی کو دیکھا، جانتا نہیں تھا، اشارہ کر کے کہتا ہے، اے بچی تو کون ہے؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا. پھر کہا، میں پوچھتا ہوں تو جواب نہیں دیتی، بتا تو کون ہے؟ پھر جواب نہیں دیا. تیسرے مرتبہ غصے میں آ کر یہ اپنی مسند سے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کہتا، میں پوچھتا ہوں تو بتاتی نہیں ہے، کیا تو بول نہیں سکتی؟ سید الساجدین رو کر کہتے ہیں، بول سکتی ہے، مگر اس کے گلے کی رسی اتنی تانگ بندھی ہوئی ہے کہ یہ سانس بھی نہیں. غریبوں کو یاد کر رہے ہو، زمین پر بیٹھ کر یاد کرو. مالک آپ کے گھروں کو تا قیامت آباد و شاد رہے. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. جانتے ہو سکینہ کون ہے؟ حالانکہ میں نے پہلے بتا دیا، سکینہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جب بھی قافلہ رکتا، سیدہ چلتی چلتی سجاد کے قریب آتے. حالانکہ کہنا جو یہی چاہیے تھا نا، سجاد میرا ہاتھ دکھتا ہے، میری گردن دکھتی ہے، میری کلائیں دکھتی ہیں، مگر عزت حسین کی قسم ہے، میں نے تاریخ مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، سکینہ ہر مقام پر سجاد کے قریب آ کر کہتی تھی، بھیا سجاد گلے کا توق درد تو نہیں کرتا. کائنات کے کسی غم میں نہ رہو، حسین کی ماں سے راضی ہو. آج آپ رو رہے ہیں نا، اسی طرح سے سید الساجدین اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے. ایک صحابی ابن منظر مدائنی قریب آیا، قریب آ کر کہتا، مولا کون سی بات کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ مولا رو کر کہتا، ابن منظر نہ خود رو نہ مجھے رولا، ہو سکتا ہے یا تو مر جائے یا میں مر جاؤں. یہ رو کر کہتا، مولا نہیں بتائیے، میں آپ کے شیعوں کو بتاؤں گا. مولا رو کر کہتے ہیں، بازار شام میں اتنا ہجوم تھا، ہم شمر کے مطابق چل نہیں پا رہے تھے. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، اس نے تازیانہ میری پشت پہ مارا. یہ جملہ کہنے کے بعد سید الساجدین زمین پر بیٹھ گئے. ابن منظر کہتا، مولا بتائیے نا کیا ہوا؟ سید الساجدین رو کر کہتے ہیں، ہر کوئی خاموش رہا مگر
مگر سکینہ خاموش نہیں رہ سکی. سکینہ نے خود کو مجھ پر گرایا اور رو کر کہا شمار کربلا سے لے کر شام تک مارتا آیا ہے, اب تو بس کر دے. یہ فکرہ کہنے کے بعد سید و ساجدین دھاڑے مار کے رونے لگے. ابن منظر کہتا مولا پھر بتائیے نا کیا شمر نے آپ کو مارنا چھوڑ دیا؟ مولا رو کر کہتے ابن منظر شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر میری 4 سالہ سکینہ کو حسین کے مجھے تو چھوڑ دیا مگر سکینہ کو. سکینہ سلام اللہ علیہا دربار بھی گزر گیا, دربار بھی ختم ہوا. عزت حسین کی قسم ہے جائیے گا شام ایک مرتبہ آپ محسوس کریں گے مقام راس امام حسین علیہ السلام میں. آج بھی جائیے گا اور تجربہ کیجئے گا, نصیحت سمجھیے یا وصیت سمجھیے. اس مقام پر یا ابا عبداللہ الحسین جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں صرف ایک جملہ ضرور کہیے گا, سکینہ تیرے کانوں سے جو در اترے اس کا بڑا ارمان ہے, اس کا بڑا ارمان ہے, اس کا بڑا ارمان ہے. عزت حسین کی قسم ہے یا ابا عبداللہ الحسین سے خون جاری ہوتا ہے اور کئی مرتبہ مجھ سے یہی پوچھا جاتا یہ کس کا خون ہے؟ راس امام حسین سے یہ کس کا خون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اصغر کا خون ہو سکتا ہے وہ سکینہ کے دروں کا خون ہو سکتا ہے اللہ جانے کس معصومہ کا خون ہے. بس یہ قافلہ چلتا چلتا زندان پہنچا. رسیے کھلی, سوال ہے میرا, کیا کھلی نہیں کھلی؟ اللہ اکبر. سید ساجدین فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے سکینہ زندان کی دیواروں کا سہارا لے کر چلتی اور رو کر کہتی تھی بابا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. شرم کر کے نہیں سوال ہے نا. اب ذرا اہل ایمان سے پوچھئے گا 4 سال کی بچی دیواروں کے سہارے کیوں؟ 4 سال کی عمر میں حسین کی بیٹی بوڑھی ہو گئی. اجرکم اللہ سوائے گا میں حسین کے کائنات کے کسی کا میرا 4 سالہ کی معصومہ 4 سالہ کی معصومہ 4 سالہ کی معصومہ 4 سالہ کی معصومہ. یہ معصوم بچی 4 سال کا سن ہے اور ضعیف ہو گئی. یہ ضعیف ہو گئی. سیدہ کی ضعیفی کا سبب جانتے سبب جب آخری مرتبہ بابا سے سکینہ ملنے لگی نا اور بابا نے کہا سکینہ واپس خیمے کو پلٹ جا. سکینہ نے چلنا شروع کیا. اب جو بندہ میرے اس جملے کو سمجھ سکے یہ جملہ قیامت تک رہنے کے لیے کافی ہے. سکینہ نے بابا سے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. عزت حسین کی قسم ہے حسین نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا. شرم کر کے نہیں رونا نیاز حسین, شرم کر کے نہیں رونا. راس امام حسین پر زندان میں زندان الگ کر دیا گیا. سکینہ سلام اللہ علیہ کا سیدہ سکینہ تمام مستورات کے ساتھ زندان میں, زندان جس کی چھت نہیں, دیواریں اتنی عجیب حالت میں کہ جس کا یقین نہیں اللہ جانے کب گر جائے, کیونکہ منصوبہ یہی تھا کہ اہل بیت دنیا سے چلے جائیں گے. اس زندان کی وجہ سے یزید چاہتا یہ تھا مجھ پر الزام نہ لگے, اور ہر قاتل یہ چاہتا ہے کہ قتل کا گواہ مٹ جائے, اور 2 ہی تو گواہ کربلا میں تھے, ایک علی کی بیٹی زینب اور ایک 4 سالہ معصومہ سلام اللہ علیہ. اس زندان کے متعلق ذرا اس کو دقیق نگاہوں سے تاریخ مقتل میں پڑھیے گا. یہاں دھوپ بھی اتنی سخت ہوتی اور پھر رات کو اوس پڑتی, جلد پھٹ جاتی تھی, چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. یہ آپ کی اور میری بات کر رہا ہوں جو جوان ہے, جو اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں, گرمی کو بھی سردی کو بھی.
حسین کی قسم ہے نہ بچوں میں یہ ہمت ہے اور نہ ہی بزرگوں میں یہ ہمت ہے. ابھی یہ جملہ میرا سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آخر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو جاؤں گا. جلد بھی پھٹتی رہی, جلد سخت ہوتی رہی, اوس پڑتی رہی, جسم کی حالت متغیر ہوتی رہی, تبدیل ہوتی رہی, وقت گزرتا رہا. جیسے آج ہم انتظار میں بیٹھے ہیں نا, زندان میں بھی ایسے انتظار میں رہتے. کبھی واہ حسینہ, کبھی واہ اکبرہ, واہ مظلومہ, واہ محمدہ. دیواروں کے ساتھ سہارا لے کر علی کی بیٹیاں روتی, کوئی اکبر کو روتا, کوئی اصغر کو روتا, کوئی کسی کو روتا, کوئی کسی کو روتا. مگر عزت حسین کی قسم ہے کربلا سے لے کر زندان تک اور زندان سے لحد تک سکینہ ایک ہی بات کہتی تھی, بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں. اجرکم اللہ, سوائے کہ میں حسین کے لے آیا میں اس منزل کی طرف جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بانی ہے. خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے. سکینہ روتی رہی. سکینہ دن میں بھی روتی, رات کو بھی روتی, دن کو بھی روتی, رات کو بھی روتی. اتنا روتی تھی زندان کی دیواریں ہل جاتی. ملعون اپنے گھر میں سوتا ہوا پریشان ہوا. اس نے حکم دیا کہ جو خواہش ہے اسے پورا کر دیا جائے. وقت نہیں ہے مگر تفصیل کے ساتھ بتاتا. سر واپس آیا, زندان کے دروازے پر, زندان کے دروازے کے قریب پہنچا. سیدہ بیداری کی حالت میں ہے. پہلے تھی خواب کی حالت میں, اب ہے بیدار. اور بیدار کی حالت میں 4 سالہ معصومہ رو رہی ہے. ہر طرف سے مستورات ہیں اور کچھ خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سکینہ خاموش نہیں ہو رہی. بار بار رو کر کہتی ہے بابا بابا بابا. یہی جملہ سیدہ سکینہ کی زبان پر ہے. اچانک اللہ جانے کیا ہوا, سیدہ سکینہ اپنے مقام سے اٹھی. اٹھنے کے بعد زندان کے دروازے کی طرف جانے لگی. سیدہ زینب رو کر کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہے. سکینہ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں پتہ نہیں کیوں دروازے سے مجھے بابا حسین کے خون کی خوشبو, مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. سر آیا, سر آ گیا, سر سکینہ نے لیا. اس جملے کو سوچئے, بابا کا سر, سکینہ کی گودی, ننھے ننھے ہاتھ, 3 سال کی معصومہ, معصوم سی, جن کے گھر میں چھوٹی اولادیں ہیں نا وہ میرے جملے پر ضرور توجہ رکھیں گے. خدا آپ سے راضی ہو, عزت حسین کی قسم ہے سکینہ روتی رہی. فقط سکینہ نہیں بلکہ چاروں طرف سے بنی ہاشم کی مستورات بھی رونے لگی. سکینہ نے مولا حسین کے سر سے یوں خون کو صاف کیا, زلفوں کو درست کیا. زلفوں کو درست کرنے کے بعد بابا کے چہرے پر بوسے دیے. بوسہ دینے کے بعد سکینہ رو کر کہتے ہیں بابا آنکھیں کھول کے دیکھ, اکبر کے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج کا رونا اسی کا جو آج ہے, کل وہی ہوگا, کل ہوگا. بس ختم کر رہا ہوں. عزت حسین کی قسم ہے سیدہ سکینہ بابا کے چہرے سے خون کو ہٹا بھی رہی ہے, پیار بھی کر رہی ہے اور گفتگو بھی کر رہی ہے. اور سیدہ سکینہ بار بار کہتی ہے بابا دیکھ تو صحیح, بابا دیکھ تو صحیح, بابا دیکھ تو صحیح. 27 بہن یہاں پر لکھے. مجھ میں جرت نہیں ہے کہ میں ان بہنوں میں سے کوئی ایک بھی بہن پڑھ سکوں مگر صرف ایک اشارہ کروں گا. بابا کے سر پر سکینہ ننھا ہاتھ پھیر کر کہتی ہے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا. اللہ اکبر. بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے. بابا آپ کی رگوں سے بے دردی کے ساتھ کس نے کاٹا ہے. بابا آپ کی رگوں کو بے دردی کے ساتھ کس نے کاٹا ہے. بابا آپ کی رگوں کو بے دردی کے ساتھ کس نے کاٹا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد سیدہ سکینہ زندان کی زمین پر سو گئی. زمین پر سونا تھا, مستورات چاروں طرف سے ماتم شروع ہوا. سکینہ روتی رہی, ماتم ہوتا رہا. سکینہ روتی رہی, ماتم ہوتا رہا. سکینہ روتی رہی, ماتم ہوتا رہا. اچانک سکینہ کی آواز ماتم ہوتی